الحمدللہ الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، سامعات، خواتین و حضرات، دروس حدیث کے سلسلہ میں ایک اور حدیث عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کو اگر پڑھا جائے تو بڑے ایزیلی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ اگر ان کا وزن کیا جائے، اسکیل پر رکھا جائے تو ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ لیکن ان کی ایک اور عظمت ہے کہ اللہ رب العزت کو وہ بہت پیارے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کلمات کو بہت پسند فرماتا ہے، اور وہ دو کلمات کون کون سے ہیں؟ عقائد جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے ایسے ہیں جن کے متعلق سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام یہ خبر دے رہے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو، کہ تم ان کلمات کا ورد کیا کرو، ان کلمات کی تلاوت کیا کرو، ان کلمات کو بطور وظائف پڑھا کرو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دیکھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ایک عظیم کلام ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے، اور ایسے جامع کلمات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ اور حقیقت بھی تو یہی ہے کہ جناب وہ بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے خطباء اور بڑے بڑے پڑھے لکھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بالکل ہیج تھے۔ اعلیٰ حضرت نے خوب فرمایا، تیرے آگے ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو آخر دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ دو کلمے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تو کوئی بات نہیں، قرآن پاک پڑھنا چاہیے، لیکن یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جن کو اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو بہت ایزیلی یاد ہو سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تو ہمیں یاد ہی ہے نا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سبحان اللہ۔ یہ سبحان، جناب علی، سبحان کے الفاظ اور الحمد کے الفاظ ایسے ہیں کہ جو ساری مخلوق اللہ رب العزت کو ان کلمات طیبات سے یاد کرتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، کلمات کہتے ہیں، ان کو کل قیامت کے دن اس ترازو پر رکھا جائے گا، ان کو تولا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ایک غیب کی خبر ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔ اب دیکھیے کہ سرکار کی پسند کو رب پسند فرماتا ہے، اور رب کی پسند دراصل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں پر، اپنے غلاموں پر بڑا ہی کرم فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم ان کلمات طیبات کی تلاوت کرو گے، ورد کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا، اللہ ان کو پسند فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ پر فضل اور کرم فرمائے گا۔ لہٰذا میں تمام بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں عرض کروں گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کی کم از کم ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اول آخر درود شریف پڑھ کر۔ جناب عالی، یہ جب آپ وظیفہ پڑھیں گے تو اس سے آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات طیبات کے صدقے مجھ پر، آپ پر، تمام سامعین اور ناظرین پر، بلکہ امت مسلمہ پر فضل اور کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔